السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے معدے کا السر، اس کے اسباب، علامات اور اس کا علاج۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک ملک کے بادشاہ نے اپنا شاہی حکیم بھیجا تاکہ آپ کے بیمار ساتھیوں کا علاج معالجہ کر سکے۔ حکیم چند دن گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپسی کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کیا کہ میں یہاں فارغ بیٹھنے نہیں آیا، مریضوں کا علاج کرنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد میرے پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ کیا آپ کے ہاں کبھی کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا؟ یہاں کے لوگوں کی صحت کا کیا راز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس ایک بات میں اتنی میڈیکل کی حکمتیں ہیں کہ اس کو اپنا پیٹ اور جسم کی دوسری بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اصل میں کھانے میں بے اعتدالی، بے ہنگم طریقے سے کھانا، مرخن غذاؤں کی بہتات، زبان کے چٹخارے کی خاطر ہر قسم کی اشیاء پر منہ مارتے رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جن میں معدے کا السر ایک مشہور بیماری ہے۔ اگر بات کی جائے معدے کے السر کی وجوہات کی، تو معدے کے السر کی بڑی وجہ مسالہ دار سالن، مرغن غذاؤں کا بہت زیادہ استعمال، علاوہ ازیں مادیت کے اس دور میں انسان زبردست ذہنی تناؤ، پریشانی اور فکر میں مبتلا ہے۔ ذہنی تناؤ، پریشانی اور فکر، الجھن اور ڈپریشن معدے کے السر کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ معدے کا السر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کے والدین میں یہ بیماری پائی جائے۔ چٹپٹے کھانے معدے کے السر کی ایک بہت بڑی وجہ کیوں ہیں؟ تو دیکھیے، معدے کا السر کیوں ہوتا ہے؟ معدے سے گیسٹرک جوس خارج ہوتا ہے جس میں تیزاب اور پیپسین ہوتے ہیں۔ یہ خوراک کے ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چیزیں تیزاب یعنی HCI اور پیپسین زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں اور خوراک کو ہضم کرنے کی بجائے معدے کو ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ HCI ایسڈ اور پیپسین معدے کی اوپر والی تہہ کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاخانے میں خون آ جاتا ہے اور معدے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ السر کی علامات کیا ہیں؟ درد معدہ السر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس درد کی 3 بڑی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، درد کی جگہ۔ نمبر 2، کھانے کے ساتھ تعلق۔ نمبر 3، دردوں کا وقفوں سے ہونا۔ السر معدہ درد ناف کے عین اوپر سینے سے نیچے ہوتا ہے۔ عموماً مریض انگلی کے اشارے سے بتاتا ہے کہ میرے اس جگہ درد ہو رہا ہے۔ اس جگہ عموماً دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ السر معدے کے درد کا کھانے کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ عموماً یہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ کھانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اگر السر چھوٹی آنت میں ہو تو مریض اکثر رات کو درد کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے اور کچھ کھا لینے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس درد کو بھوکا درد بھی کہا جاتا ہے۔ اس درد کی تیسری خصوصیت وقفوں میں ہوتا ہے۔ عموماً یہ دنوں بلکہ ہفتوں چلتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزار کے یہ ختم ہو جاتا ہے، مگر ایک خاص مدت کے بعد پھر رونما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علامات میں متلی، قے، بھوک کم لگنا، وزن میں بتدریج کمی شامل ہیں۔
اگر بات کی جائے اس کے علاج کی تو معدے کے السر کا علاج ان خطوط پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 روحانی علاج، نمبر 2 غذائی علاج، نمبر 3 ادویاتی علاج، نمبر 4 سرجری۔ روحانی علاج کے لیے ذہنی تناؤ، فکر، پریشانی، ڈپریشن السر کی بڑی وجوہات ہیں۔ ان سب کی بڑی وجہ مذہب سے دوری اور بے راہ روی ہے۔ آج کا انسان دنیاوی آسائشوں میں آرام و سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میرے ذکر کے علاوہ کہیں اطمینان قلب نہیں۔ روحانی بالیدگی، ابدی چین اور سکون کے علاوہ دنیاوی بکھیڑوں سے نکل کر اپنی توجہ خالق کائنات اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پھر جانا ہے۔ انشاءاللہ کبھی پریشانی اور فکر لاحق نہیں ہوگا، سکون ملے گا، بیماریوں سے نجات بھی ملے گی۔ بس اپنے حال کو بہتر بنانے کی فکر کریں، مستقبل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کام بھی کریں سکون سے کریں۔ جلدی میں کیے گئے اکثر کاموں میں غلطی اور پریشانی ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر ریلیکس رہیں، محنت کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہری اپ اور وری کو زندگی سے نکال دیں۔ آپ السر معدہ کی 2 بڑی وجوہات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے غذائی علاج۔ لال مرچ السر معدہ لانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کا بیجا اور فراخ دلانہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ السر معدہ میں مبتلا ہیں تو آج ہی لال مرچ کو خیر باد کہہ دیجئے۔ سالن میں کالی مرچ استعمال کریں، اس کا ذائقہ لال مرچ سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مرغن خوار غذاؤں سے مناسب پرہیز ضروری ہے۔ بھوک رکھ کر کھانا کم کھانا بھی بہت ضروری ہے۔ اسبغول کا چھلکا اور دہی کا باقاعدہ استعمال کریں۔ دودھ ایک نیچرل چیز ہے، صبح و شام 1 گلاس استعمال کریں۔ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں، مرغن اور ثقیل غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ سلاد، ہرے پتوں والی سبزیاں، تازہ پھل یا ان کا جوس کثرت سے استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے کہ ادویاتی علاج یعنی میڈیسن کے تھرو علاج۔ معدے کے السر میں کبھی بھول کر بھی ایسپرین استعمال نہ کریں، اس سے خون بہہ جانے کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے السر کے لیے مختلف قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، مگر سب ادویات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے ہونا چاہیے، خود سے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سرجری۔ اگر ان دونوں طریقے یعنی ادویاتی اور روحانی طریقے سے آپ کے معدے کو کچھ درستگی میسر نہ آ رہی ہو تو پھر سرجری کے علاوہ کوئی اور طریقہ علاج باقی نہیں رہتا، کیونکہ السر کسی وقت بھی پھٹ کر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے آپریشن السر معدہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں اور آپریشن کر کے السر سے متاثرہ حصہ نکال دیا جاتا ہے یا پھر اس کو ٹانکے لگا کر ریپیئر یا بند کر دیا جاتا ہے۔ پیٹ کے السر کے لیے میڈیسن کا استعمال، اس سے بہتر ہے کہ آپ میڈیسن استعمال کریں، بلکہ چٹ پٹے کھانے السر کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے نپٹنے کے لیے نت نئی ادویات کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ ان نت نئے کھانوں کو چھوڑ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔